بسم اللہ الرحمن الرحیم 1932 میں یعنی آج سے تقریباً 90 سال پہلے عراق کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کا نام تھا شاہ فیصل۔ شاہ فیصل نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ میری قبر میں یہاں پر پانی آ رہا ہے، مجھے یہاں سے شفٹ کر دو۔ یہ صحابی مدائن میں تھے۔ مدائن عراق کا ہی ایک شہر ہے جو شہر مدائن سے تقریباً 30-40 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے سلمان پاک، یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ تو صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آ کر وہاں کے بادشاہ شاہ فیصل سے کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میرے ساتھ ایک صحابی اور بھی ہیں، ہم دونوں کی قبر میں پانی آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ چونکہ خواب تھا اور معاملہ ایک صحابی رسول کا تھا، اور وہ بھی کوئی تازہ معاملہ نہیں تھا بلکہ صحابی رسول آج سے 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس لیے بادشاہ نے صرف اس کو ایک خواب سمجھا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ لیکن دوسری مرتبہ پھر خواب آیا۔ پھر حضرت حذیفہ نے کہا بھئی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، دریا دجلہ سے پانی آ رہا ہے، آپ ہمیں یہاں سے شفٹ کر دو۔ پھر بادشاہ نے کوئی اس بات کا نوٹس نہیں لیا، لیکن پھر وہاں کے جو چیف قاضی تھے نوری السعید جن کا نام تھا، ان کو بھی خواب آیا اور حضرت حذیفہ نے ان کو بھی فرمایا کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، آپ لوگ بادشاہ سے کہیں کہ ہمیں یہاں سے شفٹ کر دیا جائے۔ تو چیف قاضی نوری سعید اور وہاں کے جو وزیر اعظم تھے وہ دونوں بادشاہ سلامت شاہ فیصل کے پاس گئے اور ان کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ علماء کرام کو بلایا اور مشورہ کیا کیا جائے۔ مفتی صاحب سے کہا گیا کہ آپ فتویٰ دے دیجیے، اس کے بعد میں جو ہے ان کی قبروں کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ دریائے دجلہ اور ان کے مزار مبارک کے بیچ میں ذرا کھدائی کر کے دیکھ لی جائے تاکہ وہاں سے پتہ چل جائے کہ ادھر پانی بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ لیکن دریا دجلہ اور مزار مبارک کے بیچ کی جب کھدائی کی گئی تو کوئی پانی وغیرہ وہاں پر نہیں تھا۔ پھر اس کے اور قریب میں کھدائی کی گئی تو پانی وہاں پر بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس خواب کو خواب سمجھ کر پھر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر حضرت حذیفہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا بھئی ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری قبروں کے اندر پانی آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے شفٹ کر دو۔ پھر بادشاہ سلامت نے قاضی صاحب سے کہا آپ جو ہے وہ فتویٰ دے دیجئے اور اس فتوے کی بنا پر ہم جو ہے قبر کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا، نوری السعید صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی اس خواب کی بنا پر بار بار چونکہ وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کی زیارت ہو رہی ہے اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ ان کی قبروں کو کھولا جائے اور وہاں سے شفٹ کیا جائے، اس لیے ان کی قبروں کو کھولا جا رہا ہے، ایسا فتویٰ انہوں نے دے دیا۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی صحابی کی جب قبریں کھولی گئیں تو پتہ چلا کہ یقیناً وہاں پر قبر کے اندر نمی آ گئی ہے، مٹی گیلی ہونے لگی۔ پانی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کب کدھر سے آ جائے، کتنے راستے بنا کر آ جائے، کہاں سے آ جاتا ہے پانی کا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پانی کدھر سے آ جاتا ہے۔ اب جب یہ دیکھا گیا کہ واقعتاً قبر کے اندر پانی آ رہا ہے تو ابھی تو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ بڑا معاملہ، ایک بہت بڑا معاملہ تھا جو ساری دنیا کی نظروں میں آنا چاہیے تھا، ساری دنیا میں جس کا ایڈورٹائزمنٹ ہونا چاہیے تھا، ساری دنیا کو جس کی خبر ہونا چاہیے تھی۔ اس لیے انہوں نے 10 ذی الحجہ کی تاریخ متعین کر لی اور 10 ذی الحجہ کی تاریخ جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر اس کا اعلان کر دیا گیا، اخبارات وغیرہ کے اندر، میڈیا کے اندر یہ تاریخ آ گئی کہ 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو 2 صحابہ کرام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابی ان کی قبروں کو کھولا جائے گا۔ اس وقت چونکہ حج کا موسم تھا، 10 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، حج کا موسم ہوتا ہے، اس لیے سعودی عرب سے تمام حاجیوں کی طرف سے ترکی، مصر، ایران وغیرہ سبھی لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ وہاں پر تار گئے۔ تار کے ذریعے سے عراق کے بادشاہ کو
یہ بات کہی گئی کہ آپ جو ہے وہ ابھی یہاں پر حج چل رہا ہے اور ہم بھی جو ہے مطلب ہے کہ اس کار خیر کے اندر، اس نیک کام کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ذرا تاریخ کو تھوڑا آگے بڑھا دیجیے۔ سب کے مشورے کی وجہ سے، سب کے کہنے کی وجہ سے تاریخ کو آگے بڑھا دیا گیا کہ اب یہ کام جو ہے وہ 24 ذی الحجہ کو ہوگا۔ 24 ذی الحجہ کو پیر کا دن آ رہا تھا۔ حج کے بعد میں نہ جانے کہاں کہاں سے ساری دنیا سے لوگ امڑ آئے، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور وزراء، امراء، بادشاہ لوگ، ترکی سے، ہندوستان سے، افغانستان سے، ایران سے، مصر سے، لیبیا سے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ اور پیر کے روز ان کی قبر مبارک کو کھولا گیا۔ قبر تو پہلے ہی کھول لی گئی تھی، اب ان کو وہاں سے نکال کر شفٹ کرنا تھا، تو ان کو وہاں سے لے جانے کے لیے باقاعدہ کانچ کا ایک تابوت، ایک کمرہ بنایا گیا تاکہ صحابی کو وہاں سے اٹھا کر اس کانچ کے کمرے میں رکھا جائے اور پھر سارے شہر کے اندر جو ہے مطلب کہ ان کو لے جاتے ہوئے، ان کو سلامی دیتے ہوئے، ان کے اوپر پھول برساتے ہوئے ان کو جو ہے مطلب کہ مدینہ سلمان پاک میں جو ہے مطلب وہاں پر لے جایا جائے گا، جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ کرین کے ذریعے سے ان کی نعش مبارک کو وہاں سے اٹھایا گیا، اور اس انداز میں کرین بنائی گئی کہ کرین اٹھائی، اور کرین نے جب اس کو اٹھایا تو اسٹریچر پر ان کا جسم مبارک اسٹریچر پر آ گیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان کے انتقال کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص صحابی ہیں، صاحب السر کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں، رسول اللہ کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 36 میں، سن 36 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بھی 26 سال کے بعد میں ان کا انتقال وہیں مدائن عراق کے اندر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا دل جو ہے یہاں پر نہیں لگا مدینہ منورہ کے اندر، تو یہ مدینہ چھوڑ کر عراق چلے گئے تھے، عراق انہوں نے بسا لیا تھا، مدائن میں رہا کرتے تھے، تو وہیں پر ان کا انتقال ہوا سن 36 ہجری کے اندر۔ تو اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا جب ان کی نعش مبارک کو نکالا جا رہا تھا، اس وقت تک 1318 سال ہو چکے تھے، 1318 سال ہو چکے تھے۔ لیکن آج جب ان کی نعش مبارک کو وہاں سے نکالا گیا، ان کے جسد مبارک کو وہاں سے نکالا گیا، تو میرے بھائیوں، آپ حضرت حذیفہ اور دوسرے جو صحابی تھے، ان کا جسم بالکل ویسا کا ویسا ہی تھا جیسا کہ ان کا انتقال آج ہی ہوا ہے، اور ابھی ان کو دفنایا گیا۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھی دونوں کی۔ فرانس سے ایک صاحب، ایک ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، جب انہوں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا آدمی کے مرنے کے بعد میں اس کی آنکھیں 6 سے 8 گھنٹے تک، جو لوگ نیتر دان کرتے ہیں، آئی ڈونیٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہ جو ہے ڈاکٹروں کی طرف سے جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انتقال کے، مرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ اطلاع کر دی جائے، اس لیے کہ مرنے کے بعد 8 گھنٹے کے اندر ان کی آنکھیں نکال لینا ہوتی، پھر اس کے بعد میں وہ کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ لیکن جب تک لاش کے جسم کے اندر آنکھیں ہوتی ہیں تو 8 گھنٹے کے اندر نکال لینا ہوتی ہیں، جب تک وہ کام کر سکتی۔ لیکن آج بھی 1318 سال گزر جانے کے بعد بھی، آج بھی جب ان کی آنکھوں کو اس آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے جب دیکھا تو پتا چلا کہ یہ آنکھیں تو آج بھی زندہ ہیں، آج بھی ان آنکھوں کے اندر روشنی موجود ہے۔ صرف وہی نہیں بلکہ کئی عیسائی حضرات، یہودی حضرات، بڑے بڑے سائنسداں لوگوں نے اسی وقت اسی روز اسلام قبول کیا ہے۔ اور یہ تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، یہاں تو پوری باڈی کا مسئلہ ہے، پوری باڈی صحیح سلامت، پوری باڈی، ذرا بھی اس کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں آیا، یہاں تک کہ ان کا اپنا جو کفن تھا، کفن کا جو کپڑا تھا، وہ کفن کا کپڑا بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ کفن کا کپڑا بھی نیا ہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں سے ان کو اسٹریچر کے ذریعے سے ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد میں جو ان کا ایک اسٹریچر جو تیار تھا، جنازہ جو تیار تھا، جس اسٹریچر پر ان کو رکھا، اس کے اندر بڑی بڑی بلیاں لگائی گئی تھی
تاکہ لوگ کھانا دے سکیں. آگے آگے جو ہے وہ شاہ فیصل جو وہاں کے جو ہے بادشاہ سلامت تھے وہ، اور نوری السعید صاحب جو چیف قاضی تھے، اور وزیر اعظم، اور جو دوسرے ملکوں سے جو لوگ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، وزیر وزراء منتری وغیرہ بادشاہ لوگ، ان سب لوگوں نے کاندھا دے کر اس کو گاڑی تک پہنچایا، اور گاڑی کے اندر جو ہے وہ جو کانچ کا جو کمرہ بنا ہوا تھا اس کمرے کے اندر ان کی نعشوں کو رکھا گیا، ان کے جسم مبارک کو رکھا گیا، اور پھر توپوں کے ذریعے باقاعدہ ان کو سلامیاں دی گئی. جس طریقے سے ریسپیکٹ دیا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑے آدمی کو ریسپیکٹ دیا جاتا ہے، ویسی ریسپیکٹ ان کو دیا گیا، ان کو سیلیوٹ کیا گیا، ان کو سلامیاں دی گئی، کئی توپوں سے سلامیاں دی گئی، اور سارے شہر کے اندر جو ہے ان کا جلوس نکال کر پھر ان کو باقاعدہ بڑی ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے ان کو سلمان پاک میں لے جایا گیا، اور وہاں ان کو شفٹ کیا گیا. حالانکہ اس وقت تک میرے بھائیوں 1318 سال ہو چکے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھی صحابی کو. حضرت حذیفہ کو بھی آپ جانتے ہوں گے. حضرت حذیفہ میں نے جو ابھی کہا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص صحابی، صاحب السر کہلاتے ہیں، رسول اللہ کے رازدار، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں 1,24,000 صحابہ کرام میں سے منافقوں کے بارے میں صرف ایک صحابی حضرت حذیفہ کو بتایا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر کون کون صحابی، کون کون لوگ، صحابی نہیں، کون کون لوگ منافق ہیں، اور یہ صرف حضرت حذیفہ جانتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے کسی کو بھی نہیں بتایا. نہ حضرت ابو بکر کو بتایا، نہ حضرت عمر کو بتایا، نہ حضرت علی کو بتایا، نہ حضرت عثمان کو بتایا، کسی کو نہیں بتایا. صرف ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ کون کون لوگ منافق ہیں. اور صحابہ کرام بھی بڑے عجیب لوگ تھے. حضرت ابو بکر جیسے، حضرت عمر جیسے، کبھی حضرت حذیفہ کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ بہت خاص آدمی ہیں، رسول اللہ کے دست راست ہیں، رسول اللہ کے ساتھ میں رہنے والے ہیں، اس لیے جو ہمیں بتا دو. کبھی کسی نے نہیں کہا. اللہ کے رسول کا راز رہنا چاہیے. اللہ کے رسول نے ان کو رازداری عطا عنایت فرمائی تھی، اس لیے حضرت عمر نے بھی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، کسی نے نہیں پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ کون کون لوگ ہیں وہ. ہاں صرف اتنا ضرور ہوا میرے بھائیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے جا کر یہ ضرور پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں منافقوں کی جو لسٹ دی ہے کہ منافق لوگ کون کون ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس میں، عمر کا نام تو نہیں ہے کہیں اس میں. کیسے ایمان والے لوگ تھے. حضرت عمر تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن میرے بھائیوں اپنے ایمان کی پھر بھی اتنی فکر ہوا کرتی تھی کہ ان سے یہ پوچھا جا کر، مجھے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو آپ کو نام بتائے وہ نام مجھے بتاؤ کہ منافق کون کون ہے، مجھے تو صرف یہ بتاؤ کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. ہاں چونکہ حضرت حذیفہ کو معلوم تھا مدینہ منورہ کے اندر کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ضرور دیکھا کرتے تھے کہ ان کے جنازے میں حضرت حذیفہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اگر حضرت حذیفہ جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور شرکت فرماتے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے. وہ اس بات کی علامت انہوں نے سمجھ لیا تھا. یہی وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب غزوہ خندق کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی، اور بڑا یعنی مدینہ کے اندر جو یہودی لوگ تھے ان لوگوں نے مکہ کے کافروں کو باقاعدہ دعوت دے کر بلایا تھا، رسول اللہ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ષڈینتر اور سازش کی تھی، اور ان لوگوں کو بلایا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر آؤ، آپ بھی آؤ اور ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. وہ غزوہ خندق جو غزوہ ہوا، ایک رات ایسا ہوا کہ بڑا زبردست، یعنی آج کی رات جو ہے بالکل فائنل رات تھی، بڑی زبردست ٹھنڈ پڑ رہی تھی، بہت زبردست ٹھنڈ تھی، رات کا وقت تھا اور بہت تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں. اس طریقے سے ہوائیں چل رہی تھی کہ بالکل ہوا ایسا لگ رہا تھا کہ ہوا ایک بالکل کانٹ رہی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مطلب یہ کہ بالکل ایک چادر کے اندر پڑے ہوئے تھے. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات کہی، بھئی کون خبر لے کر آئے گا، ہمارے دشمنوں کی طرف جانا ہے اور وہاں سے خبر لے کر آنا ہے، کون جائے گا. ایسی ٹھنڈ میں کوئی تیار نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ کہا لیکن کوئی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، اندھیرا ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ایک شخص کو دیکھا کہ سویا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی کون؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہوں حذیفہ۔ اچھا حذیفہ ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے، بڑی زبردست سردی لگ رہی تھی، یوں سکڑے ہوئے پڑے تھے، سکڑے پڑے تھے، ایک چادر اوڑھ رکھی تھی ذرا سی، وہ چادر بھی پوری نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے پیروں کو سکڑ کر جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جب فرمایا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، تو چونکہ اب نام لے کر فرمایا ہے اسی لیے اب تو کھڑے ہونا ہی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرما دیا تو کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دشمنوں میں جاؤ اور وہاں کی خبر لے کر آؤ کہ کیا چل رہا ہے، ساری خبر ہمیں دینا، اور یاد رکھو ایک بات اور، پہلے تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اور جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم احفظہ عن من بین یدیہ ومن خلفہ وعن ایمانہ وعن یمینہ وعن شمالہ وعن فوقہ ومن تحتہ، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اوپر سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرما، نیچے سے اس کی حفاظت فرما، آگے سے اللہ اس کی حفاظت فرما، پیچھے سے اس کی حفاظت فرما، دائیں سے اس کی حفاظت کر یا اللہ بائیں سے بھی اس کی حفاظت۔ چاروں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعاؤں کا ایک حالہ تیار کر دیا۔ اب حضرت حذیفہ کو کسی بھی طرف سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا میرے بھائی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی میرے لیے دعا کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو ڈر تھا نا وہ ڈر بالکل غائب ہو گیا۔ دوسری بات جو مجھے سردی لگ رہی تھی نا، سردی غائب ہو گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سردی کا موسم ہی نہیں ہے، اور میں چلا گیا۔ وہاں بھی اندھیرا ہو رہا تھا، حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، وہاں بڑا آندھی طوفان آ رہا تھا، لوگ جو ہے مطلب یہ کہ آرام جلا جلا کر تاپ رہے تھے، اندھیرا ہو رہا تھا، بہت آندھیاں آ رہی تھی۔ اسی اندھیرے کے اندر میں بھی ان لوگوں کے اندر جا کر گھل مل گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی انہی میں کا ایک آدمی۔ تھوڑی دیر بعد میں سفیان آئے، جو ابھی تک حضرت سفیان نہیں بنے تھے، وہ ابھی تک تو سفیان تھے جو رسول اللہ کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، رسول اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو انہی حالات میں سفیان آئے، اور سفیان چونکہ کفار کے لشکر کے، دشمنوں کے لشکر کے سپہ سالار تھے، سروے سروا تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہماری بات مسلمانوں کے لشکر میں نہ پہنچ جائے، محمد تک نہ پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خطرہ ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس مجمع کے اندر کوئی جاسوس تو نہیں، اس لیے ہر آدمی اپنے پاس والے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھے کہ وہ کون ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید گھبرا جاتا کہ اب کیا ہوگا، کوئی بھی مجھے پکڑ کر پوچھ لے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا، دھوکہ دینا پڑے گا۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عقل اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی تھی۔ جیسے ہی ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہر آدمی اپنے پاس والے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھے کہ وہ کون ہے، تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں فوراً میں نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے اپنے پاس والے کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کون ہے۔ جب اس نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، تو میں نے کہا رہے کوئی بات نہیں، یہ تو اپنا آدمی ہے، یعنی میری طرف سے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو، ان حالات کے اندر ہمارا یہاں پر ٹکنا اب بالکل نامناسب ہے، اب ممکن نہیں کہ ہم یہاں پر ٹھہریں، بہت زبردست آندھیاں آ رہی ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ جن یہودیوں نے ہمیں یہاں پر بلایا تھا، وہ یہودی خود بھی یہاں سے جو ہمیں چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اب ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، اور میں تو جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو سفیان چلے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں وہ میرے پاس سے گزرا، اونٹ پر وہ بیٹھا ابو سفیان، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میرے پاس جو تیر تھا ابھی اس کو تیر مار کر اس کو نیچے گرا دوں، وہ میری زد میں تھا ابو سفیان۔ لیکن پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دیکھو کوئی حرکت مت کرنا، رسول اللہ کی اس بات کی وجہ سے میں نے کوئی حرکت نہیں کی، اور میں چپ چاپ اپنے واپس چلا آیا۔ جب میں واپس آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. میں وہیں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر چکے تو اللہ کے رسول نے وہ کیا منظر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں مجھے چھپا لیا، اپنی چادر کا پلو میرے اوپر ڈال دیا اور پھر مجھ سے پوچھا اب حذیفہ کیا خبر لائے ہو. پھر میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دی. یہ تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں رسول اللہ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے اور یہ وہاں سے عراق چلے گئے، مدائن چلے گئے. سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 26 سال کے بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا تھا اور حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی تھی، اسی کے تقریباً 20 25 30 روز کے بعد میں ان کا بھی انتقال ہوا اور ان کو وہیں پر دفنایا گیا. یہی وہ صحابی تھے جہاں پر جن کو عراق میں دجلہ کے کنارے دفنایا گیا تھا. اور آج مطلب یہ کہ 1932 میں جب ان کی قبر میں پانی آنے لگا تو انہوں نے بادشاہ سلامت شاہ فیصل کو، جو عراق کے بادشاہ تھے، ان کو کہا تھا کہ ہمیں یہاں سے شفٹ کر دیا جائے. لیکن 1318 سال کے بعد میں بھی جب ان کو وہاں سے ان کے جسم مبارک کو نکالا گیا میرے بھائیوں، تو آج بھی وہ ان کے جسم مبارک ویسے کے ویسے ہی ترو تازہ تھے جیسا کہ دفن کرنے کے وقت میں ہوتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے.